میں پیش آیا۔ ہوا یوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبائی وطن سے ہجرت کر کر مدینہ المنورہ جب تشریف لے گئے تو آپ بڑی پرسکون زندگی اسلام کی آن شان کے ساتھ گزار رہے تھے۔ تو کفار مکہ کو یہ ہضم نہ ہوا کہ ہم نے تو ان کو در بدر کر دیا، ان کے گھر بار سارے رشتہ دار وغیرہ ان سے چھین لیے، پھر یہ سکون کی زندگی اس مقام پر کیسے گزار رہے۔ ان کو بڑی بے چینی ہوئی۔ تو اس وقت جو ہے ان پر چڑھائی کے لیے کفار مکہ کے جو سردار تھے انہوں نے اپنا پورا مال، اپنی پوری پونجی ایک تجارت کے اوپر لگا دی۔ پہلے زمانے میں یوں ہوا کرتا تھا کہ بڑی آبادی تو نہیں ہوا کرتی تھی اور شہر وغیرہ بھی نہیں ہوا کرتے تھے، بس ایک بڑا مقام ہوتا تھا، لیکن اس زمانے میں اس کو شہر کہا جاتا تھا۔ تو سب اپنی اپنی اعتبار سے اپنا حصہ لگاتے، کوئی 5 درہم، کوئی 100 درہم، کوئی 10 درہم، کہ جو نفع اب ہوگا تو ہم کو دگنا یا تگنا جو بھی ہمارا نفع ہوگا وہ مل جائے کرے گا، ایسا لوگ حصہ لگا دیتے۔ پھر یہ آدمی اپنے بلبوتے پر اور اپنی ذمہ داری پر دوسرے شہر جاتا اور وہاں تجارت کرتا، اور وہاں پر تجارت میں جو نفع ہوا، جو چیز یہاں پر نہ ملتی اس کو وہاں سے اٹھا کر یہاں لا کر اس کو فروخت کیا جاتا، ڈبل یہ لوگ اپنا منافع کماتے تھے۔ اسی طریقے سے سفیان یہ ابھی تک ایمان نہیں لایا تھا، تو پورے مکہ والوں نے اپنی پونجی، کیونکہ بڑا عقل مند ہوشیار آدمی تھا، تو ان کے پاس پوری اپنی حصے کی پونجی ان کے پاس لگا دی، اور ان کا یہ مقصد تھا اس سے جو ہم کو نفع ہوگا ہم ان مسلمانوں کے اوپر اس کو صرف کریں گے، یعنی جہاد کے یہ جنگ کے ذریعے۔ تو اب یہ لوگ نکلے اور سفیان جو ہے اپنے تجارتی قافلے کو لے کر اپنے مقام پر پہنچ گیا، وہاں پر اس نے اچھی بہترین تجارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خبر دیا کہ سفیان کا لشکر بڑا تجارت کے ساتھ نفع کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف تیاری کر رہے ہیں، ان کی تیاری ہی کو ہم ختم کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو ان کی پوچھ گچھ کے لیے وہاں پر روانہ کیا۔ تو اب یہ 2 لوگ، یہ 2 شخص، یہ 2 صحابہ تفتیش کر رہے ہیں اس زمانے کی۔ تو اب راستے میں کوئی ایسا ایک مکان لگا ہوا ہوتا تو سارے لوگ اس کے پاس یا دودھ پیتے یا پانی پیتے، ایسا پھر جو بھی وہاں سے روانہ ہوتا اس گھر والے کو کچھ نہ کچھ دے دیتے، ہوٹل وغیرہ کا کوئی انتظام نہ ہوتا۔ تب وہاں پر وہ ایک بڑھیا تھی اور ایک مکان تھا، وہاں پر یہ لوگ پہنچے۔ پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے اونٹ کو پھٹی سے باندھا اور یہ چلے گئے۔ تو پھر بعد میں انہوں نے اپنا محاسبہ کیا، جگہ کی تلاش کری کہ یہاں سے کوئی قافلہ روانہ ہوا، یہ وہ تلاش کرنے لگے۔ پھر انہوں نے آ کر اس مالی کے مکان سے پوچھا کہ یہاں سے کوئی قافلہ گزرا ہے؟ انہوں نے کہا ابھی تک تو کوئی قافلہ نہیں گزرا یہاں سے۔ پھر انہوں نے بڑی تفتیش کرنے کے بعد پھر وہ مدینہ روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے نکلنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہاں سفیان کا قافلہ پہنچا، تجارتی قافلہ۔ اب وہاں پہنچا تو یہ سفیان بڑا چالاک تھا، جیسی وہ وہاں پر پہنچا تو سب سے پہلے اس مالی کے مکان سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی شخص تجسس کے لیے آیا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں 2 شخص آئے تھے۔ تو کہا ان کے پاس سواری ہے؟ تو سواری تھی، ہاں وہ لوگ سواری پر تھے۔ تو انہوں نے اپنی سواری کہاں باندھی؟ یہ پوچھنے کے بعد اس شخص نے ان کو وہاں پر لا کھڑا کیا جہاں پر انہوں نے سواری باندھی تھی۔ تو سفیان نے جو ہے ان کے اونٹ کی مینگنیاں اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اس کو مسلا تو اس کے اندر کھجور پائے، کھجور کی گٹھلی۔ تو سفیان سمجھ گیا کہ یہ محمد کے ساتھی تھے،
تو مکہ کو دو راستے جاتے تھے، ایک یثرب یعنی مدینہ سے ہوتے ہوئے اور ایک مدینہ کے کنارے سے وایا ہوتے ہوئے۔ یہ لمبا سفر تھا لیکن یہ نزدیک پڑتا تھا راستہ۔ تو سفیان نے فوراً اپنے دو آدمیوں کو کہا کہ فوراً تم مکہ جاؤ اور مکہ والوں سے کہو کہ محمد ہمارے قافلے پر حملہ کرنے والا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ آدمی دوڑے۔ تو سفیان بڑا چالاک تھا، اس نے یہ راستہ چھوڑ کر وہ دوسرا راستہ اختیار کیا اور وہاں پہنچ کر صحیح سالم یہ لوگ پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس راستے پر اس کا انتظار کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے، لیکن وہ وہاں پر نہ پہنچا۔ فوراً جب یہ سفیان اپنی تجارت کے قافلے کے ساتھ وہاں صحیح سالم پہنچ گیا تو پھر ان لوگوں نے ہتھیار وغیرہ سواریاں سارے یہ لوگ 1000 وہاں سے نکلے اور پیچھے سے آئے۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک ہے، تمام صحابہ روزے ہیں اور جنگ کا وقت ہو چکا۔ اب یہ لوگ 313 تھے، بہت سارے اقوال ہیں اس میں تو لیکن صحیح قول جو ہے 313 کا ہے۔ اب یہ لوگ پہنچے لیکن اس وقت 313 نہیں تھے بلکہ بہت سارے صحابہ تھے، لیکن شرط کی بنا پر وہاں پر کسی اور کو پڑھنے نہ دیا گیا۔ 313 صحابہ اس وقت نہیں بلکہ بہت سارے تھے، لیکن شرط لگا دی گئی کہ اب تم میں کوئی آدمی نہیں پڑھے گا۔ تو لہذا ایک صحابی آئے کہ مجھ کو اس لشکر کے ساتھ لڑنے دیا جائے، لیکن شرط کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرما دیا کہ آپ ہمارے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، اتنی ہی لوگوں کے ساتھ جنگ ہوگی۔ اب وہ 1000 سارے مسلح ان کے پاس موجود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑ گڑا کر دعا کی اور اتنی زار و قطار اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے رویا کہ اللہ اگر یہ قوم آج ہلاک ہو جائے گی، اگر آج یہ صحابہ کی جماعت اگر ختم ہو گئی، شہید ہو گئی، تو اے اللہ شاید دنیا میں کوئی تیرا کلمہ پڑھنے والا باقی نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل ایک بڑی دعا ہے، اور یہ جو جنگ ہو رہی تھی یہ آنے والی تمام جنگوں کی پیش خیمہ تھی، تو مسلمانوں کو یہ جنگ کا فتح کرنا انتہائی ضروری تھا۔ لہذا جیسے ہی جنگ شروع ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جگہ ملی، کیونکہ آپ مکمل تیاری کے ساتھ نہیں تھے تو آپ کو ایک اوپر والی جگہ جو ہے آپ کو میسر ہوئی اور آپ کو پینے کے لیے پانی نہیں، اور کفار مکہ کو نچلی زمین میسر ہو گئی اور ان کو پانی بھی تھا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بارش گری، تو بارش گرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جگہ تھی وہ پتھریلی تھی، تو ان کی جگہ میں پانی انہوں نے ٹھہرا دیا، اور جو کفار مکہ کی جگہ تھی وہ پانی کے ریلے کی وجہ سے، پوری مٹی کی وجہ سے وہ پانی پوری کیچڑ بن گئی۔ اب وہ جگہ کیچڑ کی ہو گئی، ان کو دقت پریشانی ہو گئی۔ بظاہر تو وہ پورے آسائش و آرام اور ساری چیزوں کے ساتھ وہ میسر تھے، لیکن بارش نے ان کا آ کر کھیل ختم کر دیا۔ تو پھر جنگ شروع ہوئی تو قرآن کریم ہے کہ 5000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50,000 سنت 5000 فرشتوں کی جماعت ان صحابہ کے ساتھ اتار دی اور ان کے ساتھ جنگ ہوئی، تو مسلمان بالکل اچھی طرح ان پر قابض ہو گئے اور ان کے اندر ابو جہل مارا گیا، وہی جنگ کے اندر، وہ بھی ایک مستقل واقعہ ہے۔ اب یہ جماعت جو فتح ہوئی تو اب قیدیوں کو پکڑا گیا، اس کے اندر بہت سارے قیدی ہاتھ لگے، تو ایک صحابی نے کہا کہ یہ کمزور صحابی تھے، وہ بہت خوش ہوئے کہ میں نے اتنے بڑے کفار کو جو ہے شکست دے دی، تو ان کا یہ کہنا تھا میں ان کی وجہ سے نہیں ہارا، مجھے یوں لگا کسی نے میرے دو ہاتھ پیچھے سے باندھ لیے، پھر انہوں نے مجھے قید کیا، ورنہ ان کی کیا مجال کہ مجھے یہ مار سکے، کیونکہ میں ان کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور تھا۔ گویا ان کے ساتھ کوئی ایک ایسی جماعت تھی جو ان کی مدد کر رہی تھی،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اس چوتھے پارے کے اندر چوتھے رکوع کے اندر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ایک فرشتوں والی جماعت ان کے ساتھ مہیا کر دی، اور ان فرشتوں نے اور صحابہ نے پوری قوم کو جو 1000 کا لشکر تھا ان کو شکست دے دی۔ اب یہ بڑے بے چین ہوئے، انہوں نے اپنی زد کی مار کھائی تو یہ بڑے ذلیل ہوئے۔ تو یہ لوگ اپنے وطن جب یہ مکہ میں پہنچے تو یہ جو بچ گئے تھے وہ بھاگ گئے۔ عتبہ، شعبہ، ولید، یہ سارے لوگ پھر جا کر وہاں پر اور پلاننگ کیے کہ اب ان کو منظم طور سے ہم کو ہرانا ہے اور ان کی نسل کو اور ان کے ماننے والوں کو تمام کو نیست نابود کرنا ہے۔ پھر انہوں نے احد کی جنگ چھیڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو مکمل تیاری کے ساتھ جنگ ہوئی۔ اب احد کے میدان میں جب پہنچے تو یہ پہاڑوں کے درمیان میں ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ کو ایک ایسی جگہ تعینات کر دی تھی کہ آپ کچھ بھی ہو جائے یہاں سے نہ ہٹے۔ تو اب مسلمانوں کو تھوڑی ہی دیر کے اندر فتح ہو گئی۔ اب مسلمانوں نے یوں دیکھا کہ اب مسلمانوں کی فتح ہو گئی اور کفار مکہ بھاگ رہے ہیں، تو سب مال غنیمت لوٹنے کے لیے لگ گئے۔ اب جو قافلہ پہاڑ کی جانب کھڑا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ اب فتح ہو گئی، تو اس میں سے کچھ صحابہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ، اصل میں وہاں پر صحابہ سے منشا کے سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے، کچھ مفسرین نے، ان کی کتابیں مقبول بھی نہیں ہوئی، انہوں نے ان کے بارے میں برا بڑا کہا کہ صحابہ اگر غلطی نہ کرتے تو شاید وہ جنگ مسلمان جیت جاتے، کیونکہ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا۔ جب یہ لوگ وہاں سے ہٹے تو خالد بن ولید اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ وہاں سے گزرے کیونکہ وہ بھاگ رہے تھے کہ ہم جب ہار چکے گئے۔ خالد بن ولید وہاں جب پہنچے تو انہوں نے چند صحابہ کو پایا تو انہوں نے ان کو قتل کر شہید کر ڈالا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اوپر سے وار کرنا شروع کیا، کیونکہ اوپر والوں کا وار نیچے والوں کے لیے بڑا سخت ہوا کرتا ہے۔ تو جیسے ہی ایک وار ہوا تو مسلمان اب لپیٹے میں آ گئے۔ ان چند لوگوں کی وجہ سے، خالد بن ولید پہلے سے بہادر تھے، انہوں نے بڑے دماغ سے، چالاکی سے انہوں نے یہ کام کیا، تو مسلمانوں کی فتح یہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگ کے اندر دندان مبارک شہید ہو گئے، اور ان کفار مکہ نے اس احد کے میدان میں ایک کڑا بنایا تھا اور اس کے اوپر کچھ جال سا بچھا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جال کے اندر پھنس گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے کے اندر گر گئے، اور ایک صدا لگائی گئی کہ محمد نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے۔ تو تمام صحابہ بڑے غمگین ہوئے، بلکہ کچھ صحابہ کی تو ہمتیں ہار گئی تھی، کیونکہ جس چیز کو، جس نبی کو اور جس کی شریعت کو وہ پسند کرتے تھے، اور جس سے دل و جان سے زیادہ جب بھی ان کے جملے ہوا کرتے کہ اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یہ جملے ان کے کہے جانے والے، ایسے لوگ بڑے یک لخت جو ہے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے سے لرز گئے کہ کیا ہو گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ کیونکہ اس وقت ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت کی طرح تھے، لہذا ان کو زخمی کیا گیا تھا، لیکن یہ آواز لگائی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے۔ لیکن بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، لیکن آپ کی زرہ یہ ثنایا اولیاء کے اندر پھنس چکی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زرے کو نکالا۔ جب آپ نے زرے نکالی، وہ زرے کی زنجیر نکالی، تو آپ کے دانت بھی جو ہے ٹوٹ گئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندان شہید اس جنگ کے اندر شہید ہوئے، بہت سارا نقصان ہوا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں ڈالا، کیونکہ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی۔ اسی لیے اجتہادی غلطی یہ امت کے لیے معاف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسیان کا جو معاملہ ہمارے ساتھ کیا ہے وہ معاف ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رفعت الاقلام، میرے امت پر 2 چیزوں کا قلم اتار دیا گیا ہے، اٹھا دیا گیا ہے، اگر اس چیز میں اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک ہے بھول، نسیان، کہ بندہ اگر روزے کی حالت میں بھولے سے بھی اگر کھا لے
تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر پھر اس کے بعد جان لیا، پھر اس کے بعد کھا لیا گیا تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت سے رفعت الاقلام النسیان، جس میں سے کیا ہے؟ بھول ہے، نسیان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا دیا۔ اسی لیے ہم امام چاروں ائمہ کو مانتے ہیں، اگر ہماری اجتہادی غلطی ہو بھی جائے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، اور اگر ہماری وہ اجتہادی غلطی نہ رہی اور اگر وہ صحیح ثابت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دگنا اجر دے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر نہ جاننا یہ آدھا علم ہے، اگر کسی نے یہ کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں، چاہے وہ کتنا بھی علم رکھتا ہو، لیکن اگر اس کو اس چیز کا پتہ نہیں اور اس نے صاف کہہ دیا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، تو گویا وہ بہت بڑا عالم ہے۔ اسی لیے ان صحابہ سے اجتہادی غلطی ہوئی، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد اور بہت ساری جنگیں ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اور صحابہ کو بڑی فتوحات نصیب ہوئی۔ اس کے بعد خالد بن ولید، بڑے بڑے لوگ ایمان میں داخل ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرما رہا ہے، جو مال ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اور بخل مت کرو، اور اس کے بعد کہا کہ یہ مال اور یہ دولت یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، نجات کے لیے تو تقوی اور پرہیزگاری ہی سے نجات حاصل ہوگی۔ اور بھی بہت سارے احکامات آگے آئے ہوئے ہیں۔ کفار مکہ عیسائیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ کیا۔ مباہلہ یہ کیا ہوا کرتا تھا کہ کچھ لوگ اور کچھ ماننے والے، کچھ شریعتوں کے ماننے والے یہ قسم کھاتے کہ تم اور ہم ایک میدان میں جمع ہو جائے اور تم قسم کھاؤ کہ اگر ہم حق پر نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے کوئی ایسی مصیبت ابھی اس وقت نازل کرے اور ہم اس وقت تباہ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ انہوں نے مباہلہ تعین کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، ہم مباہلے کے لیے تیار ہیں، آپ آ جاؤ، کوئی بھی میدان آپ تعین کریں، ہم اس کے اندر پہنچ جائیں گے۔ لیکن عیسائی ڈر گئے کہ یہ نبی آخری نبی ہے، یہ سچے نبی ہے، کہ میدان کے اندر رسوائی ہم کو ہوگی، لہذا انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو